HIV صرف سیکس سے ہوتا ہے، جبکہ سیکس سے ہوتا تو 20 سال ہو گئے میرے شوہر کے ساتھ، تو ان کو کیوں نہیں ہوا؟ جو PRP کرواتے ہیں، جو انجیکشن لگاتے ہیں، جو پلرز کرواتے ہیں، جو بوٹاکس کرواتے ہیں، جو لیزر کرواتے ہیں، جو ہائیڈرا فیشل کرواتے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے یہ HIV پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ لائف لانگ ہے، ہم نے اگر HIV ہوتا ہے تو ساری عمر ہم نے میڈیسنز لینی ہے۔ یہ ہے پشاور کی 49 سالہ پلوشا ہر 3 ماہ بعد ایڈز سینٹر جاتی ہے کیونکہ وہ گزشتہ 30 برسوں سے HIV ایڈز کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ 96 میں میری سرجری ہوئی تھی جس میں مجھے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوا تھا، پھر بار مطلب جلدی مختلف انفیکشن ہونے لگے۔ اس کے بعد مجھے سکن پرابلم سٹارٹ ہو گئی تھی، سکن پہ ریشز وغیرہ نکل آئے تھے، بڑے سے دانے نکل آئے تھے، اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ ایڈز کی آخری سٹیج میں تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے ہر 10 دن بعد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا تھا، 1 دن گھر پہ ہوتی تھی، باقی ہاسپٹل میں۔ تو جب میرے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ لگا کہ میں HIV پازیٹیو ہوں، میڈیسن وغیرہ سٹارٹ کی، اور ساتھ مجھے یہ سکھایا کہ میں نے اب آگے فردر اپنی لائف کیسی گزارنی ہے، اور اس دوران میرے بچے پیدا ہوئے، میرے بچے بھی نیگیٹو ہیں، اور میں بالکل نارمل زندگی گزار رہی ہوں۔ اسی طرح بٹخیلہ کی ٹرانسجینڈر چاہت بھی ایڈز کے مرض میں مبتلا ہوئی، 5 برس تک بیماری سے لڑتی رہی، لیکن بروقت علاج نہ ملنے کے باعث مرض آخری مرحلے میں پہنچا اور چاہت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 5 سال پہلے میں نے ان کو بتایا کہ آپ تو بڑی ڈل ہو چکی ہو، آپ کا کلر اور آپ کی باڈی بڑی ڈیمیج ہو چکی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بولا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ میں ٹیسٹنگ کے لیے لارج ہاسپٹل میں ان کو لے کے گئی، وہاں پر ان کی ٹیسٹنگ کروائی، پھر یہ HIV پازیٹیو نکلی، پھر 2 سال یہ میڈیسن کھاتی رہی اور 2 سال کے بعد یہ غائب ہو گئی۔ لیکن اس ٹرانس سے میں 3 سال میڈیسن نہیں کھائی تھی، پھر ساری ٹیسٹنگ ہوئی، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ابھی لاسٹ سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے، تو تقریباً 18 دن یہ ہاسپٹل میں رہی، اور 18 پیکٹس روز ان کو 1 پیکٹس یا 2 پیکٹس بلڈ کے لگ جاتے تھے۔ جو PRP کرواتے ہیں، جو انجیکشن لگاتے ہیں، جو پلرز کرواتے ہیں، جو بوٹاکس کرواتے ہیں، جو لیزر کرواتے ہیں، جو ہائیڈرا فیشل کرواتے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے یہ HIV پھیلتی جا رہی ہے۔ اور ہماری کمیونٹی تو آئے دن ہر دوسرے تیسرے ہفتے جا کے یہ چیزیں کرواتے ہیں۔ یہ محض ان کی داستان نہیں، محکمہ صحت کے مطابق خیبر پختونخوا میں 9209 HIV ایڈز کے مریض رجسٹرڈ ہے، جن میں 2200 سے زائد خواتین اور 197 خواجہ سرا بھی شامل ہے۔ اسٹیمیٹڈ فگرز اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے کئی زیادہ بڑھ کے وہ تقریباً اس سال جو سائنٹیفک فگر وہ سیٹ کر دے تو اسٹیمیٹڈ پیپل لیونگ ود HIV جو ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں ہے وہ تقریباً 39,702 لوگ اس سال ہمارے پاس اسٹیمیٹڈ ہے کہ وہ ہمارے پاس کمیونٹی میں گھوم رہے اور وہاں سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ اور اس میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ فگر جو ہے 39,702 کا جو اسٹیمیٹڈ فگر ہے یہ اگلے سال 44,000 پہ پہنچ جائے گی۔ سب سے اہم وجہ جو ہے وہ تھرو سیکشول ٹرانسمیشن ہے، اس کے بعد ماں سے پیدا ہونے والے بچے کو یہ انتقال ہوتا ہے۔ تیسرا جو اہم جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک مریض کو جس کو سرجری کی ضرورت ہے، اس کی جو سرجری ہوئی ہے اس کو یا دان نکلوایا ہے لیکن وہ پراپر طریقے سے اس کا جو انسٹرومنٹ تھا اسٹرلائز نہیں تھا، وہی طریقہ ہے۔ یا اگر کسی کو انتقالی خون کی جس طرح ہمارے پاس بہت سے تیلیسیمیا کے یا اور سے خونی امراضوں کے جو ہوتے ہیں لوگ، ان میں بھی ان کی شرح کافی زیادہ ہے، وہ جو ان کا ٹرانسفیوژن ہوتا ہے بلڈ پراپرلی اسکرین نہیں ہوتا۔ یہ جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں یا جو یہ باربر شیونگ کے لیے لوگ جاتے ہیں یا جو ایئر پیئرسنگ کرتے ہیں، ٹیٹوز کرتے ہیں، ان میں ہوتا ہے۔ یہ اس کے سارے وجوہات ہیں۔ باقی جو کامن میتھس ہے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ ہاتھ ملانے سے، کانسنے سے، چھونے سے کبھی نہیں ہوتا۔ مریض کہتے ہیں کہ یہ بیماری جتنی جسم کو توڑتی ہے اس سے کہیں زیادہ معاشرے کا رویہ روح کو زخمی کرتا ہے۔ ان کی مینٹل ہیلتھ جو تھا وہ بھی خراب ہو گیا تھا صرف اسی وجہ پہ کہ انہوں نے پہلی ٹیسٹنگ کروائی تھی بٹخیلہ میں، اور وہ ٹیسٹنگ لے کے ان کے ساتھ ان کی پکچر لگا کے بٹخیلہ میں سوشل میڈیا پہ ان کو بدنام کیا گیا، پھر ان کے سارا سامان باہر پھینک اور ان کو ذلہ بدر کروا دیا۔ اس کے ساتھ سٹگما بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے سسرال میں تو بالکل نہیں بتایا، اور اپنی فیملی میں بھی مطلب صرف میری ماں کو اور میری 2 بہنوں کو پتہ ہے، کیونکہ تہمت بہت زیادہ ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جب جاتی ہوں کسی ٹریٹمنٹ کے لیے تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کہیں سرجری تو نہیں کروائی، اگر ان کو بتاتی ہوں میں کہ میں پازیٹیو ہوں، یہ نہیں پوچھتے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن تو نہیں کیا، وہ ایک دم سے ڈائریکٹ یہی کہتے ہیں اچھا آپ کے شوہر کو ہوگا، جب میں کہتی ہوں کہ نہیں ان کو تو نہیں ہے تو پھر ایک دم سے کہتے ہیں اچھا آپ کے ایکس بوائے فرینڈ کو ہوگا۔ مطلب
डायरेक्ट उनका दिमाग में ये है कि HIV सिर्फ सेक्स से होता है, जबकि सेक्स से होता तो 20 साल हो गए हैं मेरे शौहर के साथ, तो उनको क्यों नहीं हुआ। एड्स की तशखीस और इलाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा में 13 मराकज़ फ़ाल है, जहाँ पर अद्वियात समेत तमाम तिबी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ज़रूरत के मुताबिक ये इक़दामात नाकाफ़ी है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनके 3 टेस्ट करते हैं। जब उन टेस्ट से कंफर्मेंट्री हो जाती है कि ये कंफर्म है, पॉजिटिव है, तो फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी फैमिली को बुलाया जाता है, तो इनको हम इनकी काउंसलिंग, और जैसे हम ये कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग है, हमने अगर HIV होता है तो सारी उम्र हमने मेडिसिन लेनी है। तो कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं कि थोड़ी देर मतलब उनको जब थोड़ा सा ठीक होते हैं तो वो दवाई छोड़ देते हैं, तो फिर हमारे केस मैनेजर्स होते हैं, उनको कॉल करते हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों मेडिसिन नहीं ले रहे। ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, इसको कहते हैं मैनेजेबल डिजीज़। जिस तरह आप शुगर की दवाई है, इंसुलिन लेते हैं या आप गोली के लेते हैं तो आपकी बीमारी कंट्रोल में रहती है। इस तरह ब्लड प्रेशर है, बहुत से क्रॉनिक इलनेसेस है जिसमें दवाइयाँ डिपेंडेंट होती हैं कि आप दवाइयाँ लेते रहें तो आपको कुछ नहीं होता। मेडिसिन के बारे में कंप्लाइंट रहें, ये नहीं कि आज मैंने खा लिया, ये कड़वी है, ये मोटी है, ये छोटी, ये नहीं। सही तरीके से दवाई खा रहे तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बिल्कुल आम लोगों की तरह होती है जो जिसको कोई बीमारी ना हो। 24-25 में हमने 6 नए सेंटर रजिस्टर्ड नए सेंटर्स बना दिए। इसी तरह हम आगे कोशिश कर रहे हैं, अभी ग्लोबल फंड क्योंकि सस्टेनेबल प्रोग्राम की तरफ वो कह रहे हैं कि चले जाए, तो हम उसके लिए PC1 बना रहे हैं, जिसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सेंटर को इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि जितने ज़्यादा ये एस्टिमेटेड फिगर है, इनको हम जितने जल्दी अपने ट्रीटमेंट नेट में लाएंगे तो ये आगे इसकी ट्रांसमिशन वो कम होती जाएगी। HIV एड्स के मरीज़ कहते हैं कि इलाज ज़रूरी है, लेकिन असल शिफा तब मुमकिन है जब मुआशरा उनके साथ जीने का हक़ तस्लीम करे।